ابھی ہم یہاں سے اندر نہیں پہنچے تو ہمارے 35 لوگوں کے انہوں نے استعفے خود سے قبول کر لیے. یہ سوچ لیا کہ یہ میرے پاس آ بھی گئے ہیں, انہوں نے ہینڈ ریٹن بھی دے دیے ہوئے ہیں اور یہ ان پرسن ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج ہماری جب پارٹی کی جو رہ گئے تھے ایم این ایز جن کے بقول ان کے کہ نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیے تھے, ان کے بھی کر لیے. تو جو رہ گئے ہیں باقی ان کے بھی کر لو. اور دوسرا میرا ان کو ہمدردانہ مشورہ ہے, ویسے تو ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایول جینیس ہے. ان کو لگتا ہے کہ ٹھگی سے, فراڈ سے, کیونکہ ان کی سکسیس سٹوری اسی میں ہی ہے, دھوکہ دہی سے, آنکھوں میں دھول جھونکنے سے عزائم پورے ہو جاتے ہیں. عوام کے آگے آپ ایکسپوزڈ ہو. سیاست سے آگے کے معاملات ہیں. ملک کی اکانومی برباد, نیست و نابود کرنے کے بعد جب ہم سری لنکا والی سچویشن سے چاند دن کی دوری پہ ہیں, مے بی 1.5 ہفتہ فاصلے پہ ہیں, تو بجائے اس کے کہ ملک آپ ہم ایک ایسی کھائی کی نیش کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہلکی سی ہوا کا جھونکا ہمیں اس گہری کھائی میں گرا دے گا. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر گورنر صاحب اعلان نہیں کرتے ڈیٹ کا الیکشن کی تو کیا لاہے عمل ہوگا پی ٹی آئی کا؟ اس میں جی ہمارے پارلیمنٹری لیڈر فرام پنجاب عثمان بزدار صاحب نے لیٹر لکھا ہے, آپ نے پڑھا, سارے میڈیا میں وہ ہم نے جاری کیا ہے کہ جو آئینی ایک لباس دھوکہ دہی سے, آنکھوں میں دھول جھونکنے سے عزائم پورے ہو جاتے ہیں. عوام کے آگے آپ ایکسپوزڈ ہو. سیاست سے آگے کے معاملات ہیں. ملک کی اکانومی برباد, نیست و نابود کرنے کے بعد جب ہم سری لنکا والی سچویشن سے چاند دن کی دوری پہ ہیں, مے بی 1.5 ہفتہ فاصلے پہ ہیں, تو بجائے اس کے کہ ملک آپ ہم ایک ایسی کھائی کی نیش کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہلکی سی ہوا کا جھونکا ہمیں اس گہری کھائی میں گرا دے گا. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر گورنر صاحب اعلان نہیں کرتے ڈیٹ کا الیکشن کی تو کیا لاہے عمل ہوگا پی ٹی آئی کا؟ اس میں جی ہمارے پارلیمنٹری لیڈر فرام پنجاب عثمان بزدار صاحب نے لیٹر لکھا ہے, آپ نے پڑھا, سارے میڈیا میں وہ ہم نے جاری کیا ہے کہ جو آئینی ایک لوازمات ہوتے ہیں نا, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کریں. یہ آئینی ہوتے ہیں, یہ کوئی قبضہ کر کے گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگ, ویسے تو ایکچولی تو آپ نے ایسے ہی کیا ہے, لیکن پنجاب کا سب سے بڑا آئینی ہوتا ہے. گورنر صاحب اپنی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں نا ان کو پورا کریں, کسی کی چاکری نہ کریں. جو آرڈرز ان کو جہاں سے بھی آتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ یہ لنڈن سے موصول کر رہے ہیں یا ادھر سے کہیں سے موصول کر رہے ہیں, اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کریں. ڈیٹ ساتھ ہی اناؤنس کرنی ہوتی ہے, اور ابھی میرا خیال ہے کافی دن ہو گئے ہیں, تو انہوں نے ابھی تک, تو میں ان کو سوتے سے جگانا چاہتی ہوں. تو اٹھو شاباش اور منہ ہاتھ دھو لو اور ڈیٹ جاری کرو. میڈم مسلم لیگ نون کہ آئیں معرفت معیشت کا معاہدہ کریں اور بات چیت کریں, اور اچھا انتخابات کے حوالے سے. میرے بھائی بات سنو, چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ ساری چیزیں لفاظیاں. اس وقت ملک کو ایکچوئل ڈیسیجن کی ضرورت ہے. یہ بکواس.com بند کریں, ملک مذاق تماشا بند کریں. پاکستان برباد ہو چکا ہے. آج ایل سیز کھولنے کے لیے بزنس کمیونٹی, ٹریڈرز کبھی پروٹیسٹ نہیں کرتا, اور وہ بھی بینک کے اوپر دھاوا نہیں بولتے, وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے. اور کاروباری حضرات ویسے ہی ان کو بزنس کمیونٹی کہا جاتا ہے, بیکاز وہ اس طرح کی چیزوں کو, قانون کو ہاتھ میں لینا اور پروٹیسٹ وغیرہ کا حصہ کبھی بھی نہیں بنتے. جو دردناک, میں خود چونکہ میرے میاں بزنس مین ہے, میرے میاں نے اپنے ایک دوست بینکر کو میسج کیا ایل سیز کے لیے کہ میں آ رہا ہوں, میں تمہارے پاس ایک چائے کا یا کافی کا کپ پینے کے لیے آ رہا ہوں. اس نے آگے سے ایک ویڈیو بھیج دی, جو انہیں کے بینک کے اندر لوگ بیٹھ کے بنا کے, اور ان کی جو 3 فکرے تھے, لاؤڈ اسپیکر آن تھا, میں نے سنے, میری رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہمیں رونا آتا ہے, پیسے ہمارے اپنے اور وہ ہم نہیں نکلوا پا رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیمہ صاحب جو پڑھا لکھا شریف آدمی ہے, جب ہم اس کو بتاتے ہیں نا کہ نہیں ہو سکتا, اس کے ایسے اس کی شکل ہو جاتی ہے کہ وہ بھی رو پڑے گا. شریف آدمی ہے, جب ہم اس کو بتاتے ہیں نا کہ نہیں ہو سکتا, اس کے ایسے اس کی شکل ہو جاتی ہے کہ وہ بھی رو پڑے گا, چیخے مار کے. جو پڑھا لکھا سول ہے, اور جو تھوڑے سے لوگ رورل بیک گراؤنڈ کے ہیں, یہ رف ٹف ہیں, ہمیں ڈر آتا ہے. ہمارے بینکرز دے آر ریفیوزنگ ٹو سٹ آن دا ڈیسک کہ وہ ابھی اٹھیں گے اور ہمیں مارنا شروع کر دیں گے. یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے اندر. لوگوں کے اوپر ترس کھاؤ, پاکستان کے اوپر ترس کھاؤ.
کبھی آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. ملک بڑی چیز ہے. پاکستان 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں پہ مشتمل ہے. پاکستان میں جو اگلا سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے، کل شوکت ترین صاحب نے، جمشید اقبال چیمہ صاحب نے جو ہوش ربا انکشافات کیے، جو کہ فیکٹس ہیں کہ پاکستان میں اگلا بڑا کرائسس فوڈ کا آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو مناظر ایلسیز کے لیے ہو رہے ہیں، ایڈیبلز جو فوڈ آئٹمز ہیں خریدنے کے لیے سٹورز میں، مائٹ از رائٹ، پیسے کا چکر نہیں ہوگا. جس کے پاس جتنے گارڈز اور جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ خریدنے کی حیثیت رکھے گا، وہ جا کے لے گا. باقی لوگ خرید نہیں پائیں گے. ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ، ہاں پہلے ویلفیئر جب فری میں آٹا ملتا ہے یا کوئی سبسڈائز ریٹ کے اوپر ملتا ہے، یہ ایشو ہوتے تھے، رائٹ، کہ بھگدڑ مچ کے یہ ہو گیا. فل پرائز کے اوپر خریدتے ہوئے پاکستان میں مواد پہلی دفعہ ہوئی ہے. اگر میں غلط ہوں تو پلیز آپ لوگ مجھے کریکٹ کریں. پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان سسکیاں لے رہا ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہی. مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو فگر آپ کا ٹوٹل 81 تک پہنچ گیا. پہلے 11 استعفے منظور ہوئے، پھر 35 ہوئے، آج پھر 35 ہو گئے. اب آگے کیا اسٹریٹجی بچ گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ تھینک یو ٹو پی ڈی ایم اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہنے کو اسپیکر ہیں، وہ بھی نیشنل اسمبلی کے، لیکن تھوک تھوک کے چاٹے جاتے ہیں. مطلب کہ اگر ہم ان کا وہ گیان سنیں جس میں آئینی اور قانونی طور پر جو قدغن تھی ہمارے اجتماعی استعفے قبول نہ کرنے میں، کیا وہ پوری ہو گئی ہے؟ پہلا سوال. تو انہوں نے شد ماد اور زیر زبر کے ساتھ قوم کا ٹائم ضائع کیا تھا 2 گھنٹے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ان پرسن نہیں ہے، ہینڈ ریٹن نہیں ہے، اور یہ پریشر اور دباؤ کے تحت ہے، مجھے جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی، 1-on-1 میٹنگ نہیں ہوگی، مجھے وہ ظاہر کریں گے، واضح کریں گے اپنی ان سائڈ آؤٹ سائڈ. دماغ کی بتی ان کے آگے کھولیں گے، دل بھی ان کے آگے کھول کے رکھیں گے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے لوگوں کو اپنے برین سرجری کے تھرو ان کے آگے کھول کے رکھنے اور ہارٹ کھول کے رکھنے، پھر ان کو تسلی ہونی ہے، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کرنے ہیں. اور کیا کہ ہماری ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ بخلاہٹ کا شکار ٹولہ ہمارے ٹریپ میں پھنستا ہے. یہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں میرے بھائی فواد چودھری صاحب نے بات کی کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ، انہوں نے نو کانفیڈنس بولا، اور ان کے کانفیڈنس کا عالم چیک کرو کہ انہوں نے ود ان نو ٹائم، ابھی ہم یہاں سے اندر نہیں پہنچے تو ہمارے 35 لوگوں کے انہوں نے